محمد کے بعد نازل ہو اس پہ ایمان لاؤ۔ رب نے کہا نہیں، بس یہاں تک نبوت رسول ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ محمد کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، قیامت پہ ایمان لے آنا، اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو رب ذکر کرتا، رب نے کہا محمد آخری نبی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اس کے بعد آخرت قیامت قائم ہوگی، لیکن نبی کوئی نہیں، کانا ٹٹی میں مرنے والا، اس کی گندی ناپاک اولاد کوئی نہیں، بس ایک ہی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے کہ ایمان کا تو لفظ نہیں ہے مگر یقین کا ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی یقین کا اس چیز پر، ایک ہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ بار بار یہ جناب غلام احمد صاحب قادیانی کے حوالے پیش کر رہے ہیں، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی بزرگان دین جو مشترکہ بزرگان ہیں، میں ان کی کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، ان بھی قدر کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا پیرانہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے فتح ربانی، اور فیض سبحانی، اور ترجمہ اردو ہے فتح ربانی۔ اس کا صفحہ نمبر 121 تا 122، جناب فرماتے ہیں نبوت کی ظاہری صورت اٹھ گئی ہے، نبوت کی ظاہری صورت اٹھ گئی ہے، مگر معانن قیامت تک کے لیے باقی ہے، ورنہ زمین پر 40 ابدال کیوں رہتے؟ ان میں سے بعض میں نبوت کے معنی پائے جاتے ہیں جن کا دل ایسا ہے جیسا کسی نبی کا۔ یہ پیج میں آئے، جواب آ گیا، جواب آ گیا، ٹھوک کے جواب آ گیا، پھنس گیا بری طرح سے۔ حضرت نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھی جھوٹ باندھا۔ نبوت کی ظاہری صورت اٹھ گئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ دنیا میں موجود نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے، اور اہل سنت امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو خاتم نبی اپنے جسم اطہر، جو ظاہری صورت جسم اطہر کو کہتے ہیں، آج تو یہ سمجھ کو نہیں آئی ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کہتے ہیں جسم اطہر کو، جسم اطہر کے ساتھ امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس اپنے روزہ کے ساتھ، لیکن نبوت وہ ہوتی ہے روحانی، یعنی جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، نبوت کے اعتبار سے، فیض نبوت اور علم کے اعتبار سے حضور ہر جگہ حاضر ناظر۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ لکھا، جناب یہ تو دلیل میری ہے، یہ تو دلیل میری ہے، اور کو ماننا پڑے گا کہ جب حضور آخری نبی ہیں، اور آئیے بار بار کا دلیلیں کہانی دیتی سنو قرآن، اللہ کا قرآن فرماتا سورۃ مائدہ آیت نمبر 59 ہے، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اے نبی اعلان کر دیں، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، هل تنقمون منا، تم کو تو ہماری صرف یہی بات کیا، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، وما انزل الینا، جو ہماری طرف، الینا ہمارے اوپر نازل، وما انزل من قبل، جو ہم سے قبل۔ اگر جناب کوئی اور ہوتا بعد میں، اگر کوئی اور ہوتا بعد میں تو رب کہتا قبل ومن بعد، وما انزل من بعد، میرے بعد جو نازل ہوگا، دکھاؤ قرآن کی ایک آیت، قیامت کی صبح تک میرا چیلنج ہے، قیامت زمین پھٹے گی، آسمان ریزہ ریزہ ہوگا، کوئی کانا کا پیروکار ایک آیت نہیں دکھائے گا کہ وما انزل الینا وما انزل من بعد، میرے بعد جو نازل ہو اس پہ ایمان لانا، کہا میرے قبل اس پہ ایمان رکھو، اور میرے پر جو نازل اس پہ ایمان۔ تو اس آیت واضح کہتی ہے، اور یہ ترجمہ جناب ابن عباس کا ہے،
साहिब रसूल का तर्जमा है, वो भी कहते था हुजूर के बाद कोई नहीं है, कोई काला टट्टी में मरने वाला नहीं है। इसका भी जवाब दे दिया। और मैंने 2 आयतें पढ़ी, एक का जवाब नहीं आया, इन दोनों का जवाब दो। जनाब आपने कहा कि नबी की ज़ाहिरी सूरत वो तो कुछ है, लेकिन यहाँ तो नबी की बात नहीं हो रही, यहाँ नबूवत की बात हो रही है। नबूवत की ज़ाहिरी सूरत, नबूवत और नबी में फ़र्क है। नबी की ज़ात की बात नहीं हो रही, नबूवत की ज़ाहिरी सूरत उठ गई है। आप सवाल आप करें, क्या बात करें? इसको जो मैं दूंगा, सवाल करें। आप सवाल करें। नहीं देखें, पूरी बात सुने ना, आपने क्यों इस तरह, मैं तो खुद हैरान हूँ कि आपने इस तरह की बात की है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं कि नबूवत की ज़ाहिरी सूरत उठ गई है, मगर क़यामत मानन क़यामत तक के लिए जारी है, मानन क़यामत तक के लिए बाकी है। फिर आगे क्या फरमाते हैं, वरना ज़मीन पर 40 अब्दाल क्यों रहते हैं? आपने इस पर गौर नहीं किया कि 40 अब्दाल क्यों रहते हैं। उनमें से बाज़ में नबूवत के माने पाए जाते हैं। जिस्म की बात नहीं हो रही है या वफ़ात रसूल, ये मौजू नहीं है, ये अनवान नहीं है। बात हो रही है नबूवत जो एक सिलसिला है, कि ये सिलसिला ज़ाहिरी सूरत में उठ गई है। ज़ाहिरी सूरत हम भी कहते हैं ख़त्म नबूवत का ये माना है कि ज़ाहिरी सूरत में एक इस्तिलाही जो नबूवत है, तशरीई नबूवत है, वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके माना, इसके मादा, नबूवत के जो मादा है वो उम्मत के अंदर पाए जाते हैं। वो बाज़ औलिया इकराम, जैसे कि उन्होंने खुद शेख अब्दुल कादिर ने अब्दाल की मिसाल पेश किया। आप ये ले ये भी ले लें। शायद आपको पढ़ने में मुखालता हो रहा है और आपको शायद भूल लग गई है। नबूवत शख्स के साथ खास है। नबूवत की शायद ऐसी नहीं जो ज़ात को निकाल के होती है, उसमें हो भी और नबी भी ना। नहीं मुझे समझ नहीं। आपकी जिस्म किसके साथ खास है? रूह के साथ, और रूह के साथ खास है। नबूवत ज़ात के साथ खास है। आज तक पता नहीं चला। कोई एक ऐसी मिसाल है, याद है सबसे क्या जनाबे वाला ज़ात नहीं है, नबूवत है। समझ को नहीं आई। और कहा जब अब्दाल, अब्दाल किसको कहते हैं? नबी को कहते हैं। अब्दाल किसको कहते हैं जी? मैंने पाई जाती, मैंने किसको कहते हैं? यानी उन जैसी इबादत का ज़ौक़ है, नबी नहीं है। नबी वारिस लिखा है, जैसे 1 लफ्ज़ छोड़ के कि आम पैगंबरों के वारिस हैं। और इसको दिखा दो, शायद भूलना नहीं चाहता, नजर ना आए, नजर कम भी होगी ना, में कर दे। इसी पैगंबर, इसीलिए पैगंबर ने फरमाया है कि आलम पैगंबरों के वारिस, आलिम पैगंबरों के, आलिम पैगंबरों के जनाब। मीठा मीठा आप पाप कड़वा कड़वा आदि बातें पढ़ दो, आदि खा जाते हो। मैंने 2 आयतें कुरान की पढ़ी, आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। मैंने टट्टी में मरने वाले काने की 3 दलीलें दी, आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। और सुने कुरान, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम वल मुमिनूना, और मोमिन की निशानी है, और मोमिन की, काफिर की नहीं, मोमिन की। वल मुमिनूना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। फिर वही बात है, ये मोमिन की अलामत है। बताओ, रब ने कहा जब मोमिन वो है जनाब जो बाद में नबी मानता, वो मोमिन है। दिखाओ मुझे। आपने जो बात की शायद तो हमें झूठ बोला, ये भी आपने झूठ बोला और आपकी सब वजह पकड़ी गई। इसी तरह से मैंने कुरान की 3 आयतें पेश की, आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। आप जाने वाला, इनके जवाब दें मुझे। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। इत्बा सुन्नत से अपने ज़ाहिर को संवार, इत्बा सुन्नत से, शायद भूल जा, लगा दे तो निशानी। इत्बा सुन्नत से अपने ज़ाहिर को संवार, इस वक्त तेरा ख्याल दुरुस्त हो जाए। समझ आई? इससे ये मुराद है कि वो नबी बन जाए। काले का शब्द कहते हैं वो नबी बन जाएगा। आप लोगों नबी बनता है, आपका था नबी बनने का था। कुरान की आयत लाए, इन आयतों में मुझे जवाब भी दे। क्या कहते हैं?
एक कबली के साथ तो आमीन करो। देखें, आपने कहा नबूवत हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ खास है। मैं भी ये कहता हूँ कि वही नबूवत है, लेकिन वो नबूवत किसी और अपनी उम्मती के ये जो नबूवत का रंग है वो उम्मती उसके साथ रंगीन हो, ये मुमकिन है और ये वाकई। एक जुमले दोबारा बोलें, एक जुमले दोबारा बोलें, एक जुमले को, इस जुमले को दोबारा बोलें। जी जी, नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसी उम्मती के अंदर हुलूल करना, यानी वो किसी उम्मती उस नबूवत से रंगे जाते हैं, ये मुमकिन है। ये हमारा मुराद है क्या कि ये वाली नबूवत जारी है, ज़ात नबी पाक की ज़ात के साथ खास है। तो जो उम्मती है, जो वो नबूवत अगर किसी उम्मती के कोई उम्मती जो है वो उस नबूवत से रंगे जाते हैं तो उसको कहते हैं अर्जी। यही अर्जी का तारीफ है असल में। और अगर मेरे अल्फाज साफ़ नहीं है तो फिर मैं खुद जनाब गुलाम अहमद साहब कादियानी, जो उनके अल्फाज बेहतर है मुझसे, वो उन्होंने वजाहत की है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये उनका किताब रिसाला गलती का ज़ाला, तो आखिरी सफ़ा है, उसमें लिखते हैं जाहिल मुखालिफ मेरे निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। मैं उस तौर से जो वो ख्याल करते हैं ना नबी हूँ ना रसूल हूँ। हाँ, मैं उस तौर से नबी और रसूल हूँ जिस तौर से अभी मैंने बयान किया है। बस जो शख्स मेरे पर शरारत से ये इल्ज़ाम लगाता है जो दावा नबूवत और रसालत का करते हैं वो झूठा और नापाक ख्याल है। मुझे बुरूज़ी सूरत ने नबी और रसूल बनाया है और इसी बिना पर खुदा ने बार बार मेरा नाम नबीउल्लाह रसूलुल्लाह रखा, मगर बुरूज़ी सूरत में मेरा नफ्स दरमियान में नहीं है। इस जुमला पर आप खास तवज्जो करें, मेरा नफ्स दरमियान में नहीं है बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी लिहाज से मेरा नाम मोहम्मद और अहमद हुआ। बस नबूवत और रसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई, मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रही। अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खाकसार मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, 5 नवंबर सन 1901। ये रसाला भी देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबी या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। नकल कुफर नबाशद। आपने कहा कि जनाब मिर्ज़ा ये कहता है कि मेरा ये दावा नहीं है कि ना मैं नबी हूँ ना रसूल, नबी रसूल नहीं है। ये बात की आपने मिर्ज़ा का। और दूसरा ये कहता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर आ गए। हाँ, और लू कभी नहीं, रूह का नहीं कहा। इससे मुराद क्या है? बुरूज और फना फिर रसूल। एक मिनट, फना फिर रसूल। अब पहले आपको मैं फैसला कराता हूँ तो आप है दें। 70 जिल्द हो जी, जिल्द 12। अच्छा जी, अब आइए जी, झूठ पकड़िए जी मिर्ज़ा का। आइए था, ये मेरे हाथ में रूहानी खजाइन है, जिल्द 17 है, इसका सफ़ा नंबर 295 है। वो ये कहते हैं जनाब मैं ईसा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं ईसा हूँ। पहले ये फैसला पूछ ले, उससे जाके पूछा कब जूता मार के कि तू है कौन? वो कहते मैं ईसा हूँ। वो तो कहता मैं ईसा हूँ। और इसी तरीके से आइए, और वो कहता है 287 सफ़ा, नोट करने सफ़े में दे 287 सफ़ा। वो अगर जब मैं मसीह मऊद हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, आप बताओ है कौन? ये उठाइए, रूहानी खजान जिल्द नंबर 12 है। वो कहता जब मैं ईसा हूँ, मैं ईसा हूँ।
آپ یہ بتاؤ ہے کون؟ آپ نے کہا جناب وہ یہ آپ کے جو حوالہ آپ نے پیش کیا ہے اس حوالے کے جواب آ چکے ہیں. وہ یہ کہتا جناب میں عیسیٰ ہوں. اب رہا کون ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ نے جو بات کی یہ 262 صفحہ بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں. اس نے جو گستاخی کی ہے اتنا بڑا گستاخ کائنات کے اندر نہیں نظر آتا میں جتنا بڑا گستاخ ہوا ہے. سنیں جی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے باس کی ضرورت ہوئی اور ان تمام ختموں نے جو ریل اور تار اور اندر بوٹ مطابع اور رسم نظام ڈاک اور بانی زبانوں کا علم اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبان مشترک کی آن حضرت خدمت کی زبان حال تو خاص کی کہ یا رسول اللہ ہر تمام خدا حاضر ہیں. آگے یہ بات کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جب وہ محمد اور احمد کون ہے؟ کہتا ہے میں مرزا ہوں. ادھر دیکھیں تو کہتے جی وہ تو کہتے میں محمد اور احمد ہوں. آپ پہلے اس کو جواب دیں گے میرے اس کے بعد گفتگو کریں گے انشاءاللہ ساری باتیں کا جواب حاضر ہے. دیکھیں جس معنی میں یہ تھوڑا ٹیکنیکل بات ہے عوام کے شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یہ تھوڑا معرفت کی باتیں وہ جناب غلام احمد مرزا صاحب نے جس معنی میں اس طرح کے دعوے کیے ہیں کہ میں رسول ہوں میں عیسیٰ ہوں میں نبی ہوں وغیرہ وغیرہ یہ صوفیانہ رنگ میں بات کی ہیں. یہ علی طریقت المجاز لا علی وجہ الحقیقت یعنی یہ حقیقت نہیں ہے مجازی باتیں ہیں. اور ان معنوں میں بات کی ہے جن معنوں میں ہمارے مشترکہ بزرگان دین نے اس طرح کی بھی دعوے کیے ہیں. اگر آپ نہیں مانتے میں 2-3 حوالے آپ حوالے دیں. جی حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین حضرت شاہ شیخ فرید گنج شکر بابا صاحب مسعود العالمین کتب عام اغیاث ہند ان کا دعویٰ ہے کتاب ناول حقیقت گلزار صابری مکتبہ صابریہ قصور پاکستان جی فارسی کلام میرے پاس ان کا ہے. جی مانتے ہیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں ولی ہوں میں علی ہوں میں نبی ہوں. نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فناف رسول کی صورت میں یہ دعویٰ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. فرمایا کہ کنت فانیا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم اکن فی ذلک الوقت فلا انا وانما کنت محمدا. اس وقت میں نہیں ہوں اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کیونکہ میں تو کتاب نہ بولیں. سیف الربانی کتاب ہے مصنف العلامہ محمد المکی بن سیدی مصطفیٰ بن محمد بن عزوز البرجی. آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی دیں مجھے. اور آخری بات پھر آپ کو میں دیتا ہوں کہ جو غلام احمد صاحب قادیانی نے اس طرح کی دعوی کی ہے وہ انہوں نے انہی معنوں میں انہی صورتوں میں دعویٰ کی ہے جن معنوں میں جس مفہوم میں آپ کے بزرگان ہمارے مشترکہ بزرگان ہیں. اور میں قرآن سے بھی ثابت کر سکتا اگلے نشست میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعثت ہیں. بعثت اول تو جو مکہ شریف میں ہوا اور ایک بعثت آخر بھی ہے. تو وہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ اگلے نشست میں بیان کروں گا. تو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا خاتم النبیین. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. آپ نے کہا شیخ فرید الدین گنج شکر کا یہ دعویٰ ہے. یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ کتاب شیخ فرید الدین گنج شکر لکھی ہوئی نہیں ہے. میرا چیلنج ہے آپ ثابت کریں شیخ فرید الدین کا کلام. آپ نے دعویٰ کیا ہے
آپ ثابت کریں عبد القادر جی نکاح اٹھا ٹکرا پہ آئی انہوں آپ ثابت کریں یہ شیخ فرید الدین کی کتاب ہے اور جناب یہ ثابت کریں یہ کتاب حضور سیدہ غوث پاک کی ہے یہ دونوں کتاب ان کی نہیں تو دلیل باطل ہے اور اس میں جو آپ نے اٹھائی ہے انہوں نے کہا فانین انی کنت فانین میں رسول اللہ کی موضوع میں فنا ہوں یہ نہیں کہ میں محمد ہوں اور جناب مرزا نے یہ بھی کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا نہ کرے کفر نہ باشد وہ کہتا قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اگر مرزا ہوتا نبی ٹٹی میں پھکے نہ مرتا کبھی سمجھ کیوں نہیں آئی وہ کہتا قرآن کی آیت نکالو ایک تفسیر جانے سے مجھے دکھاؤ کیا یہ آیت کریمہ کانا ٹٹی میں مرنے والے کے بارے میں نازل ہو اور یہ دونوں آپ مجھے اصل کتابوں کے ساتھ اصل والے دیں گے جو کہ خود انہوں نے لکھی ہو میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں یہ مرزا نے لکھی ہیں اور مرزا کی آپ کو شاید شوق زیادہ پڑ گیا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں آجو اس کے جانا 581 ہے اس سے بھی سنو مرزا کا حال کیا بن گیا زندگی میں سننے والے دوبارہ مرزا کا نام کو نہیں دیکھا گا یہ جلد 22 ہے سنو یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے تیرے نبی میں حیض نہیں ہوتا ہے حیض نہیں ہوتا تیرے نبی کو اور پھر وہ کہتے جناب جب کسی بلیتی نہ باقی مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے نامات دکھائے گا جو متواتر ہوں گے اور تجھے حیض اور بچہ بھی چلے گا بچہ بھی چلے گا کس پروگرام ہے یہ دونوں حوالے کے اثر اور جہاں ثابت کریں کہ کتاب ان دونوں میں لکھی ہے یہ ان کی طرف منسوخ کھول کیا اور وہ آگے اگلی عبارت بھی جاری مجھے کتاب دوں ان کی کتاب دیں آگے عبارت بھی جاری ہے ہمیں کتاب ان کی چاہیے ہم اصل کتاب دیں دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کتاب شیخ فرید الدین کا ہے مگر ان کا کلام منقول ہے ان کا نہیں ہے کلام ثابت ہے نا دیکھیں اگر آپ کہتے آپ انکار کریں نا کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے تو پھر آپ ثابت کریں کیوں کریں اور دلیل آپ نے دلیل یہی ہے نا یہ اس کو دلیل کہتے ہیں کس کو آپ ثابت کریں ایک منٹ کس کا ہے یہ کیسے ثابت ہوگا آپ ان کی کتاب لائیں نا لائیں کتاب اس کا انکار آپ انکار کریں ان کا کریں انکار اس کا انکار کریں انکار ضرورت ہے ایک سیکنڈ دیکھیں یہ خارج از موضوع ہے کون سا جو آپ غلام احمد صاحب کی حوالہ پیش کریں نا اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے تو میں نے تو 3 آیتیں بیان کیا جواب نہیں دیا کون سے دینا جواب میں نے کب کا جواب دینا وہ بالآخرت یوم یقین کیا جواب اس کا کہ آخرت میں نبی اور آ جائے گا آخرت میں نبی اور آ جائے گا اس آیت کا عنوان بھی نبوت نہیں ہے جی اس آیت کا عنوان نبوت بھی نہیں ہے اور کیا ہے نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے اس آیت میں کس میں یہ جو مرزا نے لکھا ہے کہ نبوت کا خاص وہی کے ساتھ ہے نہیں نہیں جو آپ نے سورۃ البقرہ نہیں مرزا نے جو لکھا ہے اس آیت کے ساتھ کہ نبوت وہی کے ساتھ خاص ہے حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہی نبوت کے ساتھ خاص ہے تو ہم وہی پر بات نہیں کریں ہم نبوت پر بات کریں کس کے نبوت پر بات وہی ہوگی تو نبوت ثابت ہوگی نا انقطاع وہی پر بات کریں یا انقطاع نبوت پر بات کریں بھائی نبوت میں بات کی میں نے تو ثابت جیسے نبوت کا اجرا ثابت ہوگے تو اسی طریقے سے کون سا وحی کبھی آپ کا دعویٰ آپ نے تو ثابت دلیل نہیں دی مجھے ابھی تک وحی منسلک ہے نا نبوت کے ساتھ آپ دیں نا دلیل مجھے آپ میں نبوت اگر آپ اجازت دیں میں قرآن سے ایک دلیل پیش کرنے لگا آپ سب دلیل نہیں سننے پہلے فقط وہ آیت پڑھیں جس میں ان 9 قسم نبوت کا ذکر ہو اس کے علاوہ نہ پڑھنا میں نے یہ اگر یہ دیکھیں جی دعویٰ خاص ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ آپ کے ساتھ بات پہلے بھی اپنی بات کی ریکارڈ ہو چکی ہے آپ نے کہا دعویٰ خاص ہے دعویٰ ہے خاص جی جی خاص دعوے کو اصول کیا ہے ایک منٹ آپ نہیں آپ جواب دیں خاص دعوے بھائی جواب دینے ارے لگا نہیں موقع تو دے دیں آپ سنیں نا یہ کیا ہے؟ یہ 10 اقسام یہ دعویٰ خاص ہے ایک سیکنڈ سوال کا جواب دعویٰ خاص ہے جی دعویٰ خاص ہے ٹھیک ہے خاص دعوی دلیل کیا ہوتی ہے خاص بھائی اس کا جواب خاص دعوی دلیل خاص ہوتی ہے عام ہوتی ہے جی 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 ٹھیک ہے خاص ہے نہیں نا بولے نا کیا ہوگی میرے پاس سنیں بھائی جواب آپ سب بات ختم کریں ایک آیت میں خاص ہو ایک آیت سے ثابت کریں یا پوری یا یہ سارے اقسام خاص کس کو کہتے ہیں خاص کس کو کہتے ہیں آپ خاص کی تعریف کریں خاص کو ایک ایک آیت سے ثابت کریں خاص کی تعریف کریں خاص کی تعریف کریں
آپ مانتے ہو دعویٰ خاص ہے؟ میرا سوال کا جواب بھائی سنیں، آپ نے کہا دعویٰ خاص ہے، جی خاص کی تعریف کریں، خاص کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کریں، ہاں بتا دیں. خاص کی تعریف تو کریں. عالم نہیں، میں نے پہلے کہا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ سب خاص کی تعریف کریں. ایک سکھ فقط ایک آیت سے نہیں. ثابت کریں آپ یا نے ایک ایک آیت سے. میرا سوال سنیں، دعویٰ خاص ہے، خاص کی تعریف کریں. ذیل نے جو ثابت کی مریم رضی اللہ عنہ. خاص کی ثابت کریں، خاص کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کریں. خاص کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ اس کا تعریف آپ کو یہ پتہ یہ خاص ہے، تو یہ پتہ خاص کس کو کہتے ہیں؟ جی کس کو کہتے ہیں خاص؟ خاص کہتے ہیں کیا؟ اگر آپ پڑھے ہوئے تعریف کریں، جی خاص کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتا دیں. جی آپ بتا دیں. خاص یہ کہتے ہیں جس میں عموم کا ذکر ٹھیک ہے، نہ ہو. عموم نہ ہو. سنتا نہیں جی پہلے بس عموم. ٹھیک ہے. اب خاص دلیل کیا ہوگی؟ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا. کون سا؟ امتی، عرضی، مجازی، لغوی، جزوی، ذلی، بروزی، فنافی رسول، کسبی. اگر ایسی آیت نہیں ہے اور قیامت کی صبح تک نہیں آئے گی تو آپ کو قرآن کی آیت پر اجازت نہیں ہوگی. دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی آیت سے یہ سارے خاص دعوت پیش کریں یا پوری قرآن سے؟ خاص کس آپ کو بتا کہتے دیں. ہیں؟ جی ہاں نا، قرآن سے قرآن سے آپ ایک آیت سے. سن قرآن میں 6000 آیات ملتی ہیں. بھائی سن لے میری بات ایک ساتھ. اس بات لو جی اس بات پہ منازع یہ موضوع کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ کس پہ؟ آپ قرآن کی ایک آیت، کون سی؟ سن لیں ایک آیت، اس میں سے ایک کہ رب نے کہا میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی بھیجوں گا. یا رب نے کہا میں محمد رسول اللہ کے بعد مجازی نبی بھیجوں گا. یا کہوں جب میں عرضی بھیجوں گا، یا میں لغوی بھیجوں گا، یا جزوی بھیجوں گا، یا ذلی بھیجوں گا، یا بروزی بھیجوں گا، یا پھر رسول بھیجوں گا، یا کسبی بھیجوں گا. ایک آیت سے ایک لفظ، ایک آیت سے ایک لفظ خاص رب نے کہا میں محمد کے بعد امتی نبی بھیجوں گا، ذلی بھیجوں گا، لغوی بھیجوں گا. یہ ہوتی ہے خاص. پڑھیں قرآن کی آیت. اگر یہ لفظ نہ ہو تو کیا وہ میرے پاس دلیل نہیں ہے؟ پڑھنے کی اجازت ہے آپ؟ اگر یہ نہیں ہو تو میں ٹوکوں گا. خاص ہے، پڑھیں. آپ نے امتی نبوت کا مطالبہ کیا ہے؟ خاص لفظ کے ساتھ ہوگا. چلو نہیں، لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ معنی ہے نا. اے، خاص کس کو کہتے ہیں؟ خاص کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بھائی، میں امتی نبوت کی بات سنتا نہیں. چار بندے جاؤ تیرے ابے جیسے، خاص اب ایک ہی مانے گا، چار کو مان لے گا. دیکھیں میں اور یار چاروں بھی جیسے نا، چار میں دو آدھا دو پاؤں ہے تو ماں کا قسم چاروں مانے گا. سیدھا مجھ سے سنتا میں ہوں. آپ میرا وقت شروع کریں اور آپ بیچ میں نہ بولے. جزاک اللہ. قرآن کی آیت ہے سورۃ الجمعہ کی آیت 2 اور 3. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی میں کا پڑھتا ان پاس اس کے آیتیں. یہ ترجمہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چلو میں اپنے طور پہ ترجمہ کرتا ہوں. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. نہیں جی، وہی ترجمہ آپ مجھے عربی نہیں آتی تو میں کہتے ہیں نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں آپ نے کہا مجھے عربی نہیں آتی. عربی میں نے پڑھا، میں ترجمہ کی بات کر رہا تو ہوں. ترجمہ ویسے کرے لغت بغیر، جی لغت بغیر ترجمہ ہو جائے گا. آپ نے کہا ہے کہ مجھے عربی نہیں کوئی آتی، بھی ترجمہ پیش کرے. آپ کریں. اپنے طور سے نہیں کریں. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہی ذات ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے. صحیح، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتی، ان پر میرے آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیہم، ان کو پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم فرماتے ہیں کتاب و حکمت. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگلی آیت میں ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. آخری وہ آخا وآخرین جو پڑھ رہے ہیں سیکھنا پڑا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ایک اوروں کے
کے اندر منہم انہی میں سے جو بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. یعنی یہ جو واو ہے وہ آخرین یہ واو الواو العاطفہ ہے. جی ٹھیک ہے جی جی کہ جس طرح اللہ پاک نے ایک ذات کو یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین میں سے مبعوث فرمایا ہے بعین ہی آخرین میں سے بھی وہی ذات کو مبعوث فرمائیں گے. یعنی دو بعثت ہے, ایک بعثت امین میں سے ایک بعثت امین میں سے اور ایک بعثت آخرین میں سے. بعثت اول اور بعثت ثانی مساوات ہوگی. تو خود حضور اکرم صلی